الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى فيه شفاء للناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق ثلاث غدات في كل شهر وقال لا يجوع أهل بيت عندهم التمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، محترم حضرات، کھانے کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں اور میں نے یہ کہا تھا کہ آئندہ خطبے میں ڈائٹ پلان سنت کے مطابق کھانے کا منصوبہ اور پلان آپ کے سامنے پیش کروں گا. آج کے خطبے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھانوں میں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائیں اور امت کو انہیں استعمال کرنے کی ہدایتیں دیں، ان میں دودھ ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، شہد ہے، تربوزہ، خربوزہ، سرکہ، زیتون کا تیل، مشروم، انگور، ٹھنڈا پانی، انار، جو، لوکی، کاسنی، نمک، میتھی، اور دوسری بڑی چیز وہ جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، گوشت. یہ سنت کے کھانے ہیں. ان سب چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. عام طور پر یہ ساری چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک سنت کا جو تصور ہونا چاہیے، جو ان کھانوں کو استعمال کرتے وقت سنت کا خیال، سنت کی نیت ہونی چاہیے، وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. اس لیے جس طرح ایک غیر مومن ان کھانوں کو استعمال کرتا ہے، ہم بھی اسی طرح سے ان کھانوں کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے ان کھانوں کی برکت ہم کو حاصل نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، جیتے ہیں، ایسے ہم بھی صحت تندرستی جیتے ہیں. میں یہ کہوں کہ سنت کا تصور نہ ہونے کی وجہ سے غیروں کی طرح ہم ان کھانوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. مثلا گوشت سید الطعام ہے، کھانوں کا سردار ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہل جنت کو خوراک پہلی بار دی جائے گی، لحمن طریہ، مچھلی کا گوشت پیش کیا جائے گا. گوشت کھانوں کا سردار، جنت کی پہلی خوراک. اور ہم لوگ مسلمانوں کی پہچان سمجھتے ہیں، ایسا نہیں. مسلمانوں کی پہچان نہیں ہے. مسلمانوں سے زیادہ دوسرے لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت بیچتے ہیں، گوشت سے جڑے ہوئے، گوشت کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں. گوشت کے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے. ہمارے ایمان میں مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم گوشت کو کھاتے تو ہیں. جتنا فائدہ دوسری قومیں گوشت کو کھا کر کے اٹھاتی ہیں، ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاتے. میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ لکھنؤ کے ایک پروگرام میں تھا. وہاں ایک آفیسر تھے ایڈمنسٹریشن کے، پولیس، فوج، CRP جو پولیس ہوتی ہے، ان کے تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہماری قوم کے نوجوان گوشت کھاتے ہیں، لیکن گوشت کو ہضم نہیں کر پاتے. دوسری قوم کے لوگ گوشت کھاتے تو گوشت کو ہضم کر لیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے گوشت کھاتے ہیں تو گوشت سے جسم پر فیٹ بن جاتا ہے، چربی بن جاتی ہے. وہ گوشت سے گوشت بننا چاہیے لیکن چربی بن جاتی ہے.
گوشت سے جب گوشت بنے گا تو انسان صحت مند ہوگا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، لیکن اگر فیٹ بنا تو بیماریاں بھی اس کو گھیریں گی اور وہ بھد ہو جائے گا، کوئی کام نہیں کر پائے گا، بیمار رہے گا۔ فوج کے لیے، پولیس کے لیے اور اس طرح سے جو ایڈمنسٹریشن میں ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں الگ الگ، ان کے لیے جو ایگزام ہوتا ہے، پڑھائی کا ایگزام ہوتا ہے، صحت کا ایگزام ہوتا ہے، دوڑ کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں ٹائم فکس رہتا ہے کہ 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، 4 منٹ میں اتنی دوڑ تم کو لگانی ہے، اور شروع کے منٹ میں تو موقع ہوتا ہے، آخر کے منٹ میں اور کچھ کمی کر دی جاتی ہے کہ اتنے منٹ میں اب اتنے دوڑ تم کو لگانا ہے۔ تو مسلم نوجوان جو ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں بہت صحت مند ہوتے ہیں، ان کے رخسار، ان کے بازو، ان کے جسم سب اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں کہ بہت صحت مند ہے۔ دوسری قوموں کے افراد، ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، ان کی چمڑیاں ان کی ہڈیوں سے چپکی رہتی ہیں۔ جب دونوں دوڑتے ہیں تو وقت پورا ہونے سے پہلے تک ہمارے اکثر نوجوان زمین پہ گر جاتے ہیں اور اس ایگزام کو کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ غیر مومن قومیں جو ہیں وہ دوڑ کو، کمپٹیشن کو کوالیفائی کر لیتی ہیں، وہ نہیں گرتے، ہانکتے بھی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، گوشت کھایا اور ہضم نہیں کیا، سو گئے، اور مرغن، تیل، آئل ڈال کر کے کھایا، ہضم نہیں کر پائے۔ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ گوشت کھائیں، ہضم کر سکیں، ہضم کرنے کی مقدار میں کھائیں، اور ہضم کرنے کے جو طریقے ہیں انہیں اختیار کریں۔ مسجد نبوی، اللہ کے نبی نے جس مسجد کو بنائی، وہاں سے لے کر کے ایک پہاڑی تھی، وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانوں کو دوڑ لگوایا کرتے تھے۔ گوشت کھاؤ، دوڑ لگاؤ، تب ہضم ہوگا۔ محنت کرو، جفاکشی کرو۔ پروگراموں میں جانا ہوتا ہے تو اکثر کیا کرتا ہوں کہ 4 بجے 5 بجے نکلنا ہوتا ہے، MP میں 4 ویلر سے جانا ہوتا ہے جب، تو دیکھتا ہوں میں سڑکوں پر دوسری قوم کے نوجوان دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی لڑکیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں 4 بجے 5 بجے رات میں صبح۔ ہماری بستیوں سے گزر ہوتا ہے تو مجھے کوئی بھی نوجوان دوڑتا ہوا نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ ایسے موقع پر ہمارے محلوں میں گھس جاؤ تو محلوں کے دروازے بند ہوتے ہیں، لائٹیں بجھی ہوتی ہیں، اور انتہائی درجہ غفلت کی نیند میں ہمارے نوجوان سو رہے ہوتے ہیں۔ گوشت کھایا، اس کو کہا کہ ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے، دوسری طرف صبح سو رہے ہوتے ہیں، کوئی ایکسرسائز نہیں، حتیٰ کہ بہت سے ناسمجھ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایک چیز کو لے لیا، دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو گوشت گوشت کا کھانوں کا سردار ہے، لیکن اس طرح کھائیں کہ اس کو ہضم کر سکیں، ہضم کرنے کا ضابطہ ہے، اسے اختیار کریں۔ دودھ کی فضیلت، جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ دودھ غذا بھی ہے، پانی کی پینے کی بھی چیز ہے۔ دودھ پانی پینے کے لیے دعا الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا دوسری سکھلائی، لیکن جب دودھ پینا ہو تو اس کے لیے دوسری دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت دے اور زیادہ بڑھا دے۔ بچپن میں یہ دعائیں ہم یاد کرتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیونکہ گھر میں بھینسیں ہوتی تھیں اور دودھ بہت ہوتا تھا، دوسری چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو امی دودھ نکال دیتی تھی، کھا ہی نہیں ملتا تھا، اور پھر اسے دعا کیسے پڑھیں، دعا پڑھیں گے تو اور امی دودھ دے دیں گی پینے کے لیے، یہ سوچتا تھا۔ آج سمجھ میں آ رہی ہے دودھ کی کتنی اہم چیز ہے۔ دودھ میں برکت کی دعا کی گئی اور اس کو بڑھانے کی دعا کی گئی، تو دودھ بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ دودھ کے بعد انجیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی، والتین والزیتون، تین کہتے ہیں قرآن میں، اسے بھی کھانا چاہیے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور پہلی بات دستیاب نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کریں ثواب جان کر کے، شریعت کی خوراک جان کر کے ہم کھائیں تو مل جائے۔ کھجور ہے، یہ بھی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجوع اہل بیت عندہم التمر،
کہ جس گھر میں کھجور ہوگا، کھارک ہوگا، اس گھر کے لوگ بھوکے نہیں ہیں. اور لا تمر فی بیت کالبیت لا طعام فیہ، جس گھر میں کھارک اور کھجور نہ ہو وہ گھر ایسا ہے جیسے کہ اس گھر میں کھانے کی کوئی چیز ہی نہ ہو. ہم روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ رہا کرتے تھے، مہینے پر چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھاتے تھے. پھر عائشہ سے کھانے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتلایا کہ 2 کالی چیزیں، ایک کھجور پانی، مہینے پر چلتا رہتا تھا. یہاں تو بہت مہنگا ہے اپنے یہاں، اور ابھی تو اور مہنگا ہو گیا. پہلے 60 روپے کلو تھا. ان کو تو لڑائی میں بہت مزہ آتا ہے، باہر سے آنا بند ہو گیا، کھارا بھی مہنگا ہو گیا. پہلے 60 روپے کلو تھا، اب 200 روپے کلو ہو گیا. لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے اللہ کے نبی کا فرمان سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے گھروں میں کھارک رکھنا چاہیے، خود بھی 1-2 پیس کھانا چاہیے، بچوں کو دینا چاہیے. یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. شہد، قرآن میں کہا گیا فیہ شفاء للناس، شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. شہد بھی رکھنا چاہیے، اس کا انتظام کرنا چاہیے. ایک حدیث میں فرمایا گیا، سیاح کی حدیث ہے، من لعق 3 غدات فی کل شہر، کہ جس نے ہر مہینے میں 3 صبح شہد کو چاٹ لیا. ایک کھانا ہوتا ہے، ایک چاٹنا ہوتا ہے. چاٹنے میں زیادہ نہیں لگتا، کھانے میں زیادہ صرف ہو جاتا ہے. مہینے میں 3 صبح جس نے شہد کو چاٹ لیا وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، بڑی بیماریوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے، کووڈ-19 آئی تھی، دوسری بیماری آ جائیں گی، دجالی دور چل رہا ہے. کم سے کم آدھا کلو 1 کلو ہمارے گھروں میں شہد ہونا چاہیے. بچوں کو چٹا دیا کریں، خود چاٹ لیا کریں، سنت جان کر کے چاٹا کریں. جو لوگ کھیت والے ہیں، یہاں ماشاءاللہ کھیتوں میں لوگ مکان بنائے رہتے ہیں کسانی کا سامان رکھنے کے لیے. اگر شہد ان کو نہیں ملتا تو فارم سے شہد کا باکس لا کر کے اپنے مکان پہ اپنے کھیتوں میں لگائیں تاکہ سنت کے مطابق ان کو پیور شہد دستیاب ہو سکے، گھر میں رکھ سکے، شہد کا تحفہ دے سکیں. حدیث میں آتا ہے کہ 3 تحفے لوٹائے نہیں جاتے جس میں ایک شہد ہے. آپ شہد کا تحفہ کسی کے پاس رکھیں، پہنچائیں. تربوز اور خربوز یہ بھی کھانا سنت ہے. تربوز کے بارے میں یہ اکل الرطب بالبطیخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو چھہارے کے ساتھ کھاتے تھے. گیلا والا ہوتا ہے، سوکھا والا کھارک ہوتا ہے، گیلا والا اس کے ساتھ ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. یہ سنت تو بالکل چھوٹ گئی. ہم لوگوں کے گھر میں کھجور بھی آتا ہے اور بطیخ بھی آتا ہے، نہیں تربوز بھی آتا ہے، لیکن دونوں کو الگ الگ کھاتے ہیں. سنت جان کر کے ساتھ میں نہیں کھاتے، سنت جان کر کے کھائیں. رمضان آنے والا ہے، اس موقع پہ دونوں چیزیں زیادہ دستیاب ہوتی ہیں. سنت جان کر کے دونوں کو کمبائن کر کے کھانے کی کوشش کریں. سرکہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ابھی جو جنگ چالو ہے، معرکہ چالو ہے، اس معرکے کی منتہا جو پوائنٹ ہوگا، محور دھری ہوگی، وہ روٹی اور خوراک ہوگی. انسان دانے دانے اور خوراک کو ترسنے لگیں گے اور اس خوراک اور روزی کی بنیاد پر ایمان پر مضبوطی کا فیصلہ ہوگا یا ایمان سے محرومی کا فیصلہ ہو جائے گا. اس روٹی کے مارکے میں، روزگار کے مارکے میں سرکہ کا بہت اہم کردار ہوگا. سرکہ جس گھر میں ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. آپ نے فرمایا اللہم بارک فی الخل، یا اللہ سرکے میں برکت عطا فرما، فإنہ من ادام الانبیاء، کیونکہ نبیوں کی خوراک نبیوں کے سالن میں سے ہے. انبیاء نے اس چیز کو کھایا ہے، انہوں نے سالن بنایا ہے. فبی قبلی، مجھ سے پہلے انبیاء کی سالن میں تھا. لم یفقر بیت فی خل، جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر فقیر نہیں ہوگا، محتاج اور مفلس نہیں ہوگا. اس گھر میں فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی. یا حالات چل رہے، فاقہ کی نوبت آئے گی اور انسان بھوک سے تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑیں گے، پھر ایمان کا فیصلہ ہوگا، کفر کا فیصلہ ہوگا. اس لیے سرکے کا اہتمام کریں، انتظام کریں. جو لوگ سرکہ بنانا جانتے ہیں دوسروں کو بنانا بتلائیں. خاص طور پر جن علاقوں میں گنے کی کاشت ہوتی ہے وہاں عورتیں بناتی ہیں سرکہ، وہ لوگ بتلائیں کہ سرکہ کیسے بنتا ہے. زیتون کا تیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت ودہنوا بہ، ترمذی کی روایت، کہ زیتون کو کھاؤ اور اس سے تیل لگاؤ، جسم میں مالش کرو زیتون کو. تو زیتون بہت مہنگی چیز ہے، لیکن جو لوگ سفر پہ جاتے ہیں دوسری بہت سی چیزیں لے کر کے آتے ہیں تحفے کے طور پر، وہ زیتون کا تیل لے کر کے آئیں، گھر میں رکھیں، بچوں کو مالش کرائیں، برکت کے لیے کچھ کھلا بھی دیا کریں. روایتوں میں آتا ہے کہ زیتون بہت سی بیماریوں کی شفا ہے، جس میں ایک بڑی بیماری بواسیر کی شفا زیتون کے اندر موجود ہے.
مشروم تو بازار میں ہم کو دکھائی نہیں پڑتی ہے، مشروم کی بہت فضیلت ہے، اور مشروم میں شفا بتلایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مشروم من ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر منّا سلویٰ نازل ہوا تھا مفت میں بغیر محنت کے روزی، یہ مشروم مفت کی، بغیر کاشت کی، بغیر محنت کے پیدا ہونے والی چیز ہے، اس کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ انگور کی فضیلت ہے، انگور بھی کھانا چاہیے۔ پھلوں کے بارے میں بتلا دیں، جب موسم شروع ہو تو موسم کا تازہ پھل کھانا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے موسم سے پہلے پھلوں کو توڑ لیتے ہیں، پھر دواؤں کے ذریعے پکا کر کے بازار میں اویلیبل کراتے ہیں، وہ نہیں، موسم آ گیا، اب جو پھل آئے ثواب جان کر کے، سنت جان کر کے ان پھلوں کو گھر میں لائیں اور بچوں کو بھی دیں، خود بھی کھائیں۔ ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھنڈا پانی سے مراد یہ فریج کا پانی نہیں ہے جو آرٹیفیشیل طریقے پر ہم بہت زیادہ کولڈ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ نیچرل پانی ٹھنڈا، یہ پسندیدہ پانی تھا، ہم نیچرل پانی پینے کی کوشش کریں۔ انار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انار دوسری چیزوں کا ذکر کر کے، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، اس کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل آ جائیں، پھل کا موسم جب ہو جائے تو ان پھلوں کو کھاؤ۔ انار کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک جو تھی، جو اور کھجور کی بات آئی، دونوں کو ملا کر کے ایک تیسری چیز بنتی تلبینہ۔ تو تلبینہ کو ٹھنڈی کے موسم میں کھانا چاہیے، جو کو گرمی کے موسم میں کھانا چاہیے۔ جو کے استعمال کا ایک طریقہ تلبینہ ہے، دوسرا طریقہ جو کو گھول کر کے شربت بنا کر کے پینا ہے، روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو گھول کر کے شربت بنا کر کے پیتے تھے۔ گرمی کے دنوں میں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، تلبینہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بنانا جانتے ہیں ان کو دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ میں بھی کبھی اس کا کلپ بنا کر کے انشاءاللہ تلبینہ بنانے کے طریقہ بتلاؤں گا۔ مہنگا ہو گیا، تلبینہ بہت سستی چیز تھی۔ جو اور کھجور کھارک آتا ہے، اس میں 60 روپے کلو کھارک، اور جو تو مشکل سے 100 میں 1 کلو بن جائے گا، لیکن ابھی 200 روپے کلو کھارک ہو گیا تو اب مہنگا پڑ جائے گا۔ لوکی بھی کھانا چاہیے، صرف گوشت کی طرف نہیں دوڑنا چاہیے۔ یہ دوسری قومیں جانتی سنت، ہم نہیں جانتے۔ لوکی ایک ہوتا ہے گول والا، ایک ہوتا ہے لمبا والا، پتلا جو ہوتا ہے، یہ پتلا والا سنت ہے، دوسری قومیں جانتی ہیں۔ وہ گول والا کاٹتے ہیں شادی بیاہ میں، پتلا والا نہیں کاٹتے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس لیے نبی کے خلاف ان کو کام کرنا ہے تو گول والا کاٹ کے کھاتے ہیں۔ ہم لوگ لوکی کیسے کھائیں گے؟ سالن بنا کر کے، جس میں شوربہ ہو، ایسے سالن ملا کر کے کھانا سنت ہے۔ کاسنی یہ بھی سنت ہے۔ میتھی، جب میتھی بولیں گے آپ کے یہاں تو یہ پتے والے میتھی سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارے یہاں جب بولتے ہیں میتھی تو اس کی سیڈ، اس کی بیج مراد ہوتی ہے، اور اس کو لوگ بنا کر کے کھاتے ہیں چاول وغیرہ میں۔ میتھی یہ بھی سنت ہے۔ اور حارث بن کلدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہا کرتے تھے، بڑے معالج، بڑے فزیشین تھے، وہ علاج کے لیے دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی زخمی ہے، بیمار ہے، ان کو میتھی کی چیز بنا کر کے کھانے کے لیے دی۔ ہم میتھی روزانہ بناتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، اس میں سوچ لیا کریں کہ یہ سنت ہے، اور سنت جان کر کے استعمال کریں، سنت جان کر کے کھائیں۔ بہت سی کھانوں کی بات آ گئی، اب میں ٹائم بتا دوں کھانے کے لیے۔ دوپہر کا کھانا زوال سے پہلے، زوال کے بعد یہ کھانا سنت ہے، تو اس ٹائم کھانا کھایا کریں ہم۔ زوال 12 بجے، 12:30 بجے، 11:45 بجے، یہ سنت ہے کھانا کھانے کے ٹائم۔ ہم نے بتلایا تھا کہ صبح کا کھانا اچھا ہونا چاہیے تو صبح ہم اچھا کھانا بنائیں، اور شام کا کھانا جو کھانا سنت ہے وہ عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، مغرب کے فوراً بعد کھانا سنت ہے۔ بہت سے لوگ تھکے ہارے گھر پہ پہنچتے ہیں تو نہاتے دھوتے ہیں، پھر ملنا جلنا چالو کرتے ہیں، ملنے جلنے کے بعد رات میں عشاء بعد کھانا کھاتے ہیں، کھانے کی سنت چھوٹ جاتی ہے۔ کھانا ہی ہے، آپ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیجئے، نہا دھو کے فریش ہو جائیے، اور پھر آپ لوگوں سے ملیے جلیے، پھر عشاء بعد سو جائیے۔ تھوڑی سی وقت میں تبدیلی کریں گے اور کوئی بڑی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ میں نے سنا ہے کسی قوم کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن میں نام لے کے بول دوں تو کوئی کسی کو اس نہیں ہونا چاہیے۔ ناگوری قوم، میں نے سنا ہے ایسا، صحیح غلط کیا، کہ یہ لوگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ کسی کے یہاں دعوت ہے، میں اس عشاء بعد پہنچوں، ہاں پتہ سب کھانا کھا چکے، میں اکیلے کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ سنت ہے۔ جب سنت پر عمل کریں گے تو اتنی بڑی قوم عمل کر رہی ہے، دنیا بھر مصروفیات ان کی ہیں، بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو سنت کے مطابق مغرب کے فوراً بعد کھانا کھا لینا چاہیے، کھانا کھانے کے بعد لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے، عشاء بعد فوراً سو جانا چاہیے۔ تو کھانے کا ٹائم جان لیجیے آپ، 12 بجے، 12:30، 11:45 یہ کھانا سنت ٹائم ہے۔ تو سنت عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، فوراً مغرب کے بعد یہ کھانا سنت ہے۔ اور شام کا کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تدعوا العشاء، شام کا کھانا ہرگز مت چھوڑا کرو، ولو کفن، اگرچہ ایک ہتھیلی کھانا ہو، فإن تركه يحرم،
کیونکہ شام کا کھانا چھوڑ دینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ شام کو کھانا کھائیں، یہ وقتوں کو بتلا دیا ہم نے، کھانے کی چیزیں بتلا دی ہم نے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔